बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना माफिया ने जो गड़ा इमरान खान के लिए खोदा था, अब वो उसमें खुद गिरने जा रहे हैं। जरदारी माफिया पर बिजलियां गिरा दी गई हैं। नून लीग और फजल रहमान पार्टी की भी अब खैर नहीं है। बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। हालात मुसलसल तशवीशनाक होते जा रहे हैं। काकड़ और जनरल आसम मुनीर ने आज एक बड़ा इजलास किया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। सिविल नाफरमानी की हवा चल पड़ी है। सेनेट की कमेटी के अंदर आज बड़ा इंकशाफ हुआ है, किस तरीके से जो बिजली है वो अवाम पर जुल्म के तौर पर गिराई जा रही है। इसकी तफसीलात आज इस इजलास के अंदर जो रखी गई हैं वो बड़ी होशरुबा हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताकि अंदाजा हो कि किस तरह ये माफिया और जिस तरह ये पावर प्लांट लगाए गए उस वक्त नवाज शरीफ दौर के अंदर इसमें माल यकीनन बनाया गया होगा, ये महंगे बने, लेकिन अब ये अवाम पर मजीद अगले साल तक किस तरीके से ये और इजाफा करने जा रहे हैं वो आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है ताकि हम इस पर जो है वो मजीद जो है वो चीज़ें डिस्कस कर सकें। अब जो इसके अंदर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, ये तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, और चूंकि सेनेट का हाउस तो मौजूद है और इसकी कमेटीज का भी अब इजलास होते हैं प्रॉपर तरीके से। ये सैफुल्ला अबड़ू है, ये तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, ये चेयरमैन है जो इस वक्त कमेटी है तवानाई की। ये आज जो इजलास हुआ है इसके अंदर चेयरमैन कमेटी ने पूछा है कि बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौन जानना चाहती है। तो वजारत तवानाई हुकाम ने जवाब दिया है, ये बड़ा आम है, ताकि ये सारा जो मामला है, एक खातून बेचारे ने खुदकुशी कर ली है, कोई और खुदकुशी करते हुए बचाया गया है, और अजीब किस्म के हालात हैं पाकिस्तानियों के। अब बिल माफ नहीं होंगे, जो भी रिलीफ होगा वो एक जाली किस्म का डगोसड़ा होगा। इधर से जो है वो रिलीफ के नाम पर वो बिलों के अंदर थोड़ी ताखीर के शायद मार्जिन दे दिया जाए, और दूसरी तरफ अभी पेट्रोल बम गिरना है, तो इस अवाम ने क्या क्या बर्दाश्त करना है। पिछले 17 महीने के अंदर जो तबाही और बर्बादी की है, पिछले 40 साल 50 से यही तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर जो 17 महीने में खाऊ कबाइल को एक डील के तहत कौम पर जो मुसल्लत किया गया है उसका खुमियाजा अब भुगतना पड़ेगा। वजारत तवानाई हुकाम ने जवाब दिया है कि 2013 में कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब थे, 2019 में ये बढ़कर 642 अरब हो गए, 2021 में 796 अरब हो गए, चूंकि ये मुआहदे इस तरीके से IPPs के साथ किए गए थे, और 2021 में 796 अरब, 2022 में 971 अरब, और 2023 में ये अब 13 ट्रिलियन यानी ये 1300 अरब हो गए हैं। और 2024 के लिए वो कहते हैं ये जो तखमीना है इसका वो 2010 अरब रुपए है, यानी ये बढ़ते ही जाएंगे। ये हाथी है, सफेद हाथी, और ये अब निगलता जाएगा सबको। ये उन्होंने बताया कि भाई ये कम नहीं होना, ये और बढ़ना है, चूंकि शरीफ खानदान का ये वतीरा रहा है। वक्ती तौर पर ये इस तरह के मंसूबे लगाते हैं जहां से कमीशन अच्छा मिले, और अब बिजली दी उस वक्त भंगड़े डाले गए, और अब उसका जो पूरी कौम पर ये मुसल्लत है। अब यहाँ पर जो है वो कहा गया कि जनाब लोग बिल जला रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है। कराची से खैबर तक एहतजाज हो रहा है, सिविल नाफरमानी की तरफ हालात जा रहे हैं, मुल्क कमजोर हो रहा है। तो अरकान कमेटी ने कहा कि भाई चोरी, लाइन लॉसेस और डिफाल्टर का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। तो कमेटी ने पावर डिवीजन से रिकवरी, चोरी और नुकसानात के डिस्कोर्स वाइज तफसीलात तलब करते हुए कहा है कि IPPs के मुआहदे अवाम को ले डूबे। IPPs ने सरमायाकारी की रकम में ओवर इन्वाइसिंग की। ये IPPs कौन है? ये वही है, शरीफ खानदान होगा, जहांगीर तरीन होगा, जरदारी माफिया होगा, या उनके फ्रंट मैन होंगे। तो ये सियासत भी करते हैं, इस मुल्क की मैशत पर भी इन्हीं का कब्जा है, और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यही लोग पाकिस्तान को दोनों नहीं 4 हाथों से ये लूटते हैं, चूंकि फ्रंट मैनों के भी 2 हाथ होते हैं। अब ये उन्होंने कहा कि 2009 में लगने वाले मंसूबों की लागत $2 अरब कैसे थी, यानी ये जब डॉलर बनाए गए तो ये ओवर इन्वाइसिंग की गई है। पावर डिवीजन सोया रहा, तखमीने को देखे बगैर मंजूरी दी, हम इस करप्शन को बेनकाब करेंगे, इंक्वायरी कराएंगे। IPPs ने अंधी करप्शन की, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन IPPs के खिलाफ अब क्या एक्शन लिया जाएगा? मुल्क में सालाना, ये बड़ा आम बात है, मुल्क में सालाना 467 अरब रुपए बिजली चोरी का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। ये ब्रीफिंग दी गई आज, यानी 467 अरब रुपए बिजली चोरी होती है,
اور وہ بھی عوام پر ڈالی جاتی ہے. ظاہر ہے چوری لائن لاسز ڈیفالٹر بہت بڑی بڑی ملیں ڈیفالٹ کرتی ہیں اور وہ بل جو ہے وہ بھی عوام پر ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پوری تفصیل آج دی گئی ہے اور ریکوری چوری اور نقصانات کی تفصیلات مزید جو ہے اس کمیٹی نے طلب کر لی ہیں. اب ایک اور بڑی عام خبر ہے اور اس کا تعلق ہے آج ایک اجلاس ہوا ہے اور یہ جو اجلاس ہے یہ ظاہر ہے آج جس طریقے سے جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہوئی ہے اور اس کمیٹی کے ذریعے امید ہے کہ یعنی عرب ممالک جو ہے یو اے ای سعودی عرب اور کچھ اور ممالک سے سرمایہ کاری آئے گی. معدنیات پاکستان میں بہت ہیں وہ تلاش کی جائیں گی, کچھ اور جو چیزیں ہیں. اب یہ اجلاس جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا ہوا ہے. اب یہ توقع اور بھنگڑے تو ڈالے جا رہے ہیں کہ سرمایہ کاری ہوگی. بھائی کیسے اس ماحول کے اندر اگر وہ سرمایہ کاری ہوگی تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ یعنی سرمایہ کاری ہوگی تو اس کے اندر شفافیت کیسے ہوگی؟ اس کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا؟ یہ تو نگران حکومت ہے. پچھلی حکومت جو ہے اس کو عوام نے قبول ہی نہیں کیا, وہ زبردستی کی مسلط حکومت ہے. تو اب اس وجہ سے جو عوام کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے اس کو تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اس کے خلاف تو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو ان معاہدوں کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی جو ابھی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں؟ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کوئی پاکستانیوں کو سکھ کا سانس اگلے سالوں میں ملے. اب یہاں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جن کا کام اور ہے وہ اب معیشت بھی چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ سیاست بھی چلا رہے ہیں اور پورا ملک ہی چلا رہے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس منعقد ہوا ہے. اجلاس کی صدارت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہے انہوں نے کی ہے. اجلاس میں آرمی چیف, وفاقی کابینہ, وزراء اعلیٰ, صوبائی وزراء اور اعلیٰ سطح کے سرکاری افسران نے شرکت کی ہے. اب یہ جو کمیٹی ہے اس کے اندر ظاہر آرمی چیف اور جو وزیر اعظم صاحب ہے نگران وہ اکٹھے بیٹھے ہیں, سر جوڑا ہے, جائزہ لیا ہے کہ اب کیا کریں, مزید کوئی پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے. تو اب یہ جو خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے اقدامات اور عام شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. کمیٹی کی جانب سے اس کا اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. ملکی معیشت کی بحالی کی طرف مثبت رفتار کو برقرار رکھنے میں اپنے عزم اور حمایت کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے ہم آہنگی حاصل کرنے کے سلسلے میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے مؤثر کام کی تعریف کی ہے. ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب. ایپیکس کمیٹی نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر رسائی حاصل کرنے کی حکمت عملی اور دوست ممالک کے ساتھ جاری مصروفیات کو سراہا, جس میں مملکت سعودی عرب اسلامک آرگنائزیشن فار فوڈ سیکیورٹی کے اعلیٰ سطحی وفود کے نتیجہ خیز دورے شامل ہیں. زراعت, لائف سٹاک, کان کنی, معدنیات, آئی ٹی, توانائی کے کلیدی شعبوں میں سرمایہ کاریوں کو راغب کرنے کے لیے گزشتہ حکومت کے منظور شدہ منصوبوں کی توثیق کی گئی ہے. اور اجلاس میں آرمی چیف نے ملکی معیشت کی بحالی اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن کرنے کی خاطر پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نگران حکومت کے لیے پاک فوج کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. تو ظاہر ہے اب زراعت بھی ماشاءاللہ ہمارے یہ ادارے اس کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے, سرمایہ کاری بھی لے کر آئیں گے اور کل کو جو بھی منصوبہ ناکام ہوگا, اچھی کاوش ہے, نیت اچھی ہو سکتی ہے, لیکن جو ناکام ہوگا ملبہ پھر لینے سے گریزاں ہوں گے. پھر ناکامی جو ہے, کامیابیوں کا کریڈٹ لینے کے لیے ماشاءاللہ سارے ادارے زندہ باد ہیں, لیکن جب ناکام ہوں گے خدا نخواستہ تو وہ کریڈٹ پھر کاکڑ صاحب کو ملے گا یا پچھلی حکومت کو ملے گا. تو یہ چیز ہے اپنی جگہ. اب ایک اور بڑی عام چیز ہے اور وہ ہے زرداری. زرداری کے جو قریبی ساتھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑا مال بنایا ہے. حالانکہ آصف زرداری کے جعلی بینک اکاؤنٹس, اس کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے شہباز شریف, نواز شریف, مریم, فضل الرحمان اور جو زرداری ہیں اور بلاول, ان کو اگر چھوڑنا ہے تو نیچے احتساب مت کیجیے, وہ ڈھکوسلا ہوگا, وہ تماشا ہوگا. کیونکہ ایک طرف جعلی بینک اکاؤنٹس کا اوپن اینڈ شٹ ثابت شدہ کیس, اس کے اندر ایک مجرم ٹائپ ملزم کو بچایا گیا اور وزیر اعظم بنا کے پاکستانی قوم کی تذلیل کی گئی. دوسری طرف جعلی بینک اکاؤنٹس کا ایک پورا نیٹ ورک چلانے والا جس کی جی آئی ٹی نے باقاعدہ رپورٹ بنائی, اور وہ جعلی بینک اکاؤنٹ سے بلاول کے بکرے کے صدقے اور بلاول ہاؤس کے اندر جو صدقے دیے جا رہے تھے اور وہ وہاں ان اکاؤنٹس کے اندر سے آ رہے تھے, اور بہت سارا اور چیزیں ہیں, دبئی, امریکہ اور کہاں آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہیں. تو اب ان بڑے جو چور ہیں, جو لیڈر ہیں, ان کو چھوڑ کے اگر آپ نے نیچے کڑچے چمچے صرف ان کا احتساب کرنا ہے تو یہ مذاق ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ زرداری کے 61 جو قریبی ساتھی ہیں ان کو نو فلائی لسٹ میں ان کا نام ڈالا گیا ہے. کل یہ خبر تو آ گئی تھی, لیکن اب اس سے بڑا جو بریک تھرو ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اب مزید
جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر مکیش چاولہ سمیت 61 کے قریب، یہ اعزاز سید ہیں جیو نیوز کے، ان کی خبر ہے، مکیش چاولہ سمیت 61 کے قریب سندھ کے سرکاری افسران اور عام شخصیات کے نام سٹاپ لسٹ پر شامل کیے گئے۔ 3 روز قبل اپنے پروگرام میں سٹاپ لسٹ پر پی 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 رہنماؤں کا ذکر کیا تھا، اور اب پتہ چلا ہے کہ سب کو نیب باری باری بلائے گی، اور کل اے جی مجید آصف زرداری کے رائٹ ہینڈ اور مبینہ طور پر جو فرنٹ مین ہے وہ کل جہاز سے اتار لیے گئے ہیں، یعنی وہاں جاتے ہوئے، اور ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور بہت پیسہ ہے، اور یہ بھی سعودی ماڈل تھوڑا سا جو ہے اس طریقے سے بھی چلانا چاہیے تاکہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کچھ پیسہ آئے۔ لیکن اگر فضل الرحمان جیسے شہداء کے زمینیں اور ابھی جو کرپشن کا مبینہ طور پر ان کے وزراء نے اور بیٹے نے اور سب نے مال بنایا ہے، اگر وہ بچ جاتے ہیں، شہباز شریف نواز شریف بچ جاتے ہیں، زرداری بچ جاتا ہے، تو یہ کڑچھے چمچے چھوٹے چھوٹے، یہ پھر احتساب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یقیناً خراب ہوگی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اب کہاں تک کا احتساب ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔